آپ نے پچھلے جمعے میں کہا تھا میں پہلے خود کو اسٹیبل کرنے کا ہدف بناؤ پھر بعد میں ماں باپ کو حج کروانا. اگر ایسا کریں گے تو اس سال حج کا سیزن چلا جائے گا. تو چلا جائے بھائی. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں ہدف ایک ویژن بنا رہا ہوں کہ ماں باپ کو حج کراؤں. ان کو میں نے کہا تھا آپ غلط چیز کو ویژن بنا رہے ہو. آپ ویژن بناؤ کہ میں پہلے اسٹیبل ہو جاؤں, میں پیسہ کما لوں. تو اس کے طریقے جب پیسہ آئے گا تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اب آنے کے بعد کیا کیا کرنا ہے. اب کیونکہ اگر آپ نے حج کو ویژن بنایا اور آپ کے پاس پیسہ آیا اور آپ نے حج میں خرچ کر دیا تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ضروری چیزیں رہ جائیں. کل آپ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہو, حاجی تو ہو گئے آپ, تو پہلے تو ایک اسٹیبل تو ہو جاؤ نا. غریب آدمی پہ حج تھوڑی فرض ہے. اب غریب آدمی پلاننگ کر رہا ہو حج کی, تو پلاننگ میں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ الاہم فالاہم حج ہے, ہر ایک پہ فرض. اگر ہر ایک پہ فرض ہوتا ہے نا پھر آپ بناتے, یا جن پہ فرض ہو گیا وہ تو ضرور پلاننگ کریں حج کی, لیکن جن پہ حج فرض ہی نہیں ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, غریب آدمی ہے, مجھے پتا ہے, بیچارے کی تھوڑی سی تنخواہ ہے اور ابھی اس کی عمر ہے آگے ترقی کرنے کی. اس نے اتنے سال پیسے جمع کر کے نا عمرے کے پیسے جمع کیے, بہت اچھا جذبہ تھا اس کا. میں نے کہا دیکھو آپ ابھی ایک غریب آدمی ہو اور آپ کی ابھی شادی ہوگی, آپ کے آگے اولاد ہوگی, اتنی مشکل سے آپ نے پیسہ جمع کیا. عمرہ کرنا یقیناً بہت بڑی عبادت ہے, لیکن جتنی گنجائش ہے اس حساب سے آپ پلاننگ کرو نا. آپ تہجد میں کچھ فوکس کر لو, آپ کچھ صدقہ خیرات کر لو. عمرہ تو مالدار لوگوں کا کام ہے. تو آپ کی, مجھے پتا تھا اس بیچارے کی محدود آمدن ہے. میں نے کہا آپ کو اللہ نیت ہو گئی نا ثواب دے دے گا, یہ پیسے کسی کاروبار میں لگا دو فی الحال. آپ جب پیسہ آئیں گے تو حج بھی ہوتے رہیں گے, عمرے بھی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اور جو ہے وہ سروزہ لگا لو تبلیغ میں تاکہ دین پہ قائم رہنے کی توفیق ملے. تو عمرہ کرنے سے میں نہیں روک رہا آپ کو, لیکن میں روک رہا ہوں ایسی چیز سے. دیکھو اس کی مثال ایسے جیسے نبی کی خدمت میں ایک صحابی آئے سارا مال لے کے کہ سارا صدقہ ہے. آپ نے منع کیا کہ سارا صدقہ مت کرو. اب اشکال ہوا لوگوں کو, ابو بکر کا تو سارا مال قبول کر لیا. بھائی ابو بکر کا جو توکل ہے وہ لیول اور ہے, اور ہر ایک کا لیول توکل کا ابو بکر جیسا نہیں ہوتا. تو ہمارے نبی نے صحابہ کو سارا مال صدقہ کرنے کا حکم نہیں دیا, فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے رکھو, کل مسائل آ سکتے ہیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے. تو اب آپ کی ارننگ بہت تھوڑی سی تھی, آپ نے اتنے پیسے جمع کر کے عمرے پہ خرچ کر لیے سارے. اس کے بعد کل آپ کے پاس حالات ایسے آ گئے, آپ لوگوں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو, تو عمرہ فرض تو نہیں ہے نا. تو اس لیے میں نے ان کو منع کیا. اب کوئی ہو سکتا ہے کوئی میری وہ بات کو سن کے بولے یار مفتی صاحب عمرے سے روک رہے ہیں لوگوں کو. عمرے سے نہیں روک رہے, ہمیں پتہ ہے اس بیچارے کی ابھی کم عمری ہے, یہ جذبہ اس کا اچھا ہے, لیکن اس میں وہ فقہی بصیرت نہیں ہے. کل اس کے حالات, کل ماں باپ اتنے تانے دیتے ہیں آج آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بھی وہی ہے. تہجد میں دعائیں بھی اس بچے کے لیے ہوں گی جو پیسے کما کے لا رہا ہو. تو فرض ہوتا نا پھر تو کرنا ہی کرنا ہے. جب فرض نہیں ہے تو نوافل پہ وہ پیسہ خرچ کرے جس کے پاس اضافی پیسہ ہو, پھر وہ کرے. پھر آپ حج جب فرض ہو جائے تو حج تو کرنا ہی کرنا ہے. تو جن کے پاس کچھ مالی گنجائش ہے وہ تو حج کی پلاننگ کریں. جو کھانے کو مسائل چل رہے ہیں, غربت مہنگائی ہے, تو پھر حج کی پلاننگ کے بجائے آپ پیسہ کمانے کی پلاننگ